السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس آفرین. ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کا میننگ ہے او مائی سسٹینر انکریز مائی نالج. او مائی سسٹینر open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. آمین. درود ابراہیم پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 1 قرآن ٹرانسلیشن with تفسیر in the easiest possible manner. الحمدللہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت آسان فرمایا ہے. تو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں. پارہ نمبر 1 آیت نمبر 17 سورت البقرہ کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ. سب مل کر پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوور ٹو نشاط. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. جزاک اللہ خیرہ. ثنا finally you could do it ماشاءاللہ. الحمدللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ.
یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی بتا اور اس پر عمل کی توفیق عطا کر، اور جو باطل ہے، غلط ہے، فالس ہے، اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا کر۔ اسی دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی آیتیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 1 آیت نمبر 17 سے 17۔ ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ واٹ از آور ٹاپک؟ اچھا، آیتیں ڈسپلے کے لیے آپ اپنے فون کو ٹرن کر لیجئے، تھوڑا ٹرن اٹ ہاریزونٹلی۔ شمیم، you will have to go little. This is ayat number 16. You should go little up. After muhtadin, okay? Masaluhum. Up means آپ کو نیچے آنا ہے، سوری، آپ کو نیچے آنا ہے۔ ہاں، مسلہم سے، مسلہم، ہاں، یس، دیٹس اٹ۔ اور سب لوگ اپنے فون کراس کر لیجئے، آڑا کر لیجئے، تو آپ کو آیتیں نظر آئے گی انشاءاللہ۔ Just turn your phones horizontally so that you will be able to see the ayat and the word meaning. Ayat number 17. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ منافقین کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں پڑھے۔ We have studied about 3 types of people، اور آیتوں میں ہی ہم نے پڑھے، رائٹ؟ فرسٹ 5 آیات، 6 آیات کس کے بارے میں تھی؟ اباؤٹ متقین۔ اور متقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی کہ ان کے لیے کیا ہے؟ مفلحون، ان کے لیے جنت ہے، کامیابی ہے، رائٹ؟ اینڈ سیکنڈ ٹائپ ہم نے پڑھے کون سا؟ کافرون۔ کون ہوتے کافر؟ جو کھلم کھلا کلیئرلی انکار کر دیتے کہ ہم ایمان نہیں لاتے، نہ اللہ پر، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ اللہ کی کتاب پر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر۔ کھلم کھلا انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے کیا ہے پنشمنٹ؟ ان کے لیے ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ پھر ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا، اور منافقین کی آیتیں ہماری سٹارٹ ہوئی رائٹ فرام آیت نمبر 13۔ تو ٹل آیت نمبر 20 we are going to study about 13 to 20 about منافقین، hypocrites، ڈبل اسٹینڈرڈ۔ تو دیکھیے کہ یہ کیسی کیٹیگری ہے کہ بالکل کلیئر نہیں ہے، کنفیوزڈ لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں کیا پڑھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین کی کیا 3 نشانیاں ہیں؟ بتاؤ۔ جب بولے جھوٹ بولے، فساد کرے، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافت کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ رائٹ، تو یہ منافقین کی کوالٹیز ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، اور یہ دل کی بیماری ہے، اور سمٹمز اس کے یہ سارے ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ توڑنا، اور دھوکے بازی کرنا، پلس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں اور یہ مومنوں کو الو بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں، خبردار ہو جاؤ، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور یہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ جہاں جھوٹ ہوگا، دھوکے بازی ہوگی، وہاں فساد تو ہوگا ہی۔ تو یہ سب ہم نے پڑھا کہ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور جب ان کے اپنے جیسے لوگوں سے ملتے ہیں جو خود منافق ہے، شیطان صفت، like minded satanic people, then they say that we are with you. So these are double standards, hypocrites, two-faced people. اللہ تعالیٰ says that Allah mocks them. اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چھپے ہوئے ہیں، بٹ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اللہ is giving them more and more chance to do wrong، اور وہ اندھے ہو کر اسی میں بھٹک رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم وی آلسو اسٹڈیڈ
کہ پل صراط پر کیسے اندھیرے میں وہ ہوں گے, اندھے ہو جائیں گے. they won't have light of their own because ایمان ہی نہیں ہوگا. تو کتنا برا ہے جو انہوں نے یہ بزنس ڈیل کیا, بہت ہی برا سودا کیا کہ انہوں نے کیا بیچ دی, جو تھوڑی سی ہدایت ملی تھی وہ بیچ دی اور گمراہی خرید لی. کیسی ڈیل ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اٹ از دا ورسٹ آف دا ڈیل, سب سے بری ڈیل ہے جو انہوں نے کی ہے, اور اس وجہ سے اب ان کو ہدایت ملنے والی نہیں. they will not be guided. تو آپ کو یاد ہے کہ سارا معاملہ ہدایت کا ہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, بیکاز سورت الفاتحہ کی شروعات میں مڈل میں ہم نے کیا مانگی اللہ سے دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیا مانگا ہم نے؟ ہدایت, گائیڈنس. تو اللہ تعالیٰ نے 3 ٹائپ کے لوگ بتا دیے کہ جو متقی ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی, اور کافر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتا, تو نو گائیڈنس. اور 3rd منافق, تھوڑی سی ہدایت ملتی ہے اسے بھی وہ اس کا سودا کر دے رہے, they don't want ہدایت, they don't want guidance. اس کی اب مثال ہم پڑھیں گے. سو وی آر کمنگ بیک ٹو آیت 17. ابھی تلاوت بھی ہوئی آیت نمبر 17. We will do it in English first and then in Urdu. MashaAllah, we have 63 sisters. آپ سب کا ویلکم ہے, آپ سب کو خوش آمدید ہے کہ ہم سب یہاں ایک ہی مقصد کے ساتھ جمع ہوئے ہیں. We want to learn Quran, we want to understand Quran, and اسی ایک خاص نیت سے ہم یہاں جمع ہوئے. تو ہم کو ہدایت چاہیے. اب مثال دیکھیے کیا فرمایا آیت نمبر 17. مثلہم, their example. مثلا مثال, example, illustration. مثلہم their example. آپ نے اپنا فون ٹرن کر لیا سب نے, تو آپ کو بالکل کلیئرلی آیتیں نظر آئے گی. مثلہم their example, کو لائک, ڈنڈی والا کاف, کو لائک, مثلی example, like an example, الذی of that person, one person, الذی is one person, استوقد, he lit, he kindled, نارن a fire, one who lit, kindled the fire, فلما then, whenever, أضاءت, it illuminated, it lighted, the fire was lit, so whenever it lighted, illuminated, it illuminated ma hawlahu, mahal, the surrounding, his surrounding. Mahal is surrounding, who stands for that person, his surrounding. Then what happened? His surrounding was lighted. Then what happened? Zahaballahu, Allah snatched, binurihim, his binurihim, their light. Allah snatched their light, nur, light. وَتَرَكَهُمْ, and taraka, he left, whom, all of them. Who are these people? Whom? Him, the hypocrites. Where did he leave them? Fi zulumatin, in darkness. Zulumatin, many darknesses. Shamim, thoda upar lena hai. Means we have to go down. हाँ. La yubsirun, nahi, sorry, la, not, yubsirun, they can see. Now they cannot see. Summum, they are the ones who are deaf. Summum, deaf. Bukmum, we will not say dumb, we will say mute. They are deaf, mute, umyun, blind. Fahum la yarjiun, for then, whom, all of they, la yarjiun, they won't return. There is no return for them. Kindly come up back to ayat 17. Mathaluhum. Abhi Urdu mein karenge inshallah. Mathaluhum, misal, example. Huh?
مثال ان لوگوں کی, کن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ منافقین کی مثال. ک جیسے, ڈنڈی والا کاف ہے, ک جیسے, مثلی مثال ایگزامپل, الذی اس شخص کی مثال, استوقد جس نے سلگائی, جس نے لگائی, نارن ایک آگ بھڑکائی, جلائی, سلگائی. فلما پھر کیا ہوا آگ سلگانے سے؟ فلما اضاءت ما حولہ پھر جب, اضاءت کیا ہو گیا؟ روشن ہو گیا, ما حولہ اس کا ماحول ہے نا, آگ جلانے سے ماحول. دیکھیں ماحول ورڈ نظر آ رہا ہے, ماحول. سوریا, شمیم, یس میم. جی باجی. کیسے ماحول؟ ماحول ملا آپ کو, میم الف زبر ما, ہا واو زبر ہاؤ, ماحو لام زبر لا, ماحول. اور اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں نا یہ ماحول, تو آگ لگائی تو ماحول کیسا ہو گیا؟ نورانی ہو گیا, بالکل اجالا ہو گیا اس کے ماحول میں. ہاں, پھر کیا ہوا؟ ذہب اللہ, یہ ماحولہ کے بعد ایک سلیش ڈال دیجیے تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ اس کے بعد یہ ہوا. ذہب اللہ چھین لیا اللہ نے, بنورہم ان کا نور. کون سا نور اللہ نے چھین لیا؟ وترکہم اور چھوڑ دیا ان سب منافقوں کو, فی ظلمات, ظلمات کہتے اندھیروں کو, تو اندھیروں میں چھوڑ دیا. لا یبصرون نہیں وہ دیکھ سکتے. لا پڑھے تھے نا ہم نے, لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. یبصرون میں بصورہ ورڈ ہے, بصورہ مینس ویژن, بصارت آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمم وہ سن نہیں سکتے. دیکھیں ایسے یاد رکھیں گے اس کو, سمم وہ سن نہیں سکتے یعنی بہرے, بکمم وہ بول نہیں سکتے یعنی گونگے, عمیٌ وہ دیکھ نہیں سکتے یعنی اندھے, فہم لا یرجعون پھر ہم وہ سب, پھر وہ سب, لا یرجعون نہیں وہ لوٹنے والے. دیکھیں ناٹ ریٹرن, یرجعون میں رجوع ورڈ ہے, اردو والے سمجھتے ہیں رجوع کا مطلب ریٹرن. اوکے, سو یہ ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, آگ کا ایگزامپل. لاسٹ کلاس میں نے آپ لوگ کو ایک فائر کا پکچر بتایا تھا یہاں پر. ہاں دیکھیے, کین یو سی دس فائر؟ اور آگ کس نے نہیں دیکھی ہے؟ سب نے کبھی نہ کبھی آگ دیکھی ہے یا نہیں؟ فائر جی باجی دیکھیے. روز دیکھتے ہیں شمیم؟ جی, ان دا کچن. ان دا کچن, ایگزیکٹلی. تو دس از دا پوائنٹ کہ جب کوئی بات جب زیادہ تھیوریٹیکل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایکسپلینس اس وتھ ایگزامپلس, اور اللہ تعالیٰ کے ایگزامپلس آر ڈیلی لائف ایگزامپلس, such examples that anybody and everybody can understand. So there is no one who has not ever seen fire, right? And we use it in our houses. Fire is used for what? Fire gives us heat, light, warmth. It is used for cooking, for melting. It is also used during constructions, road buildings, isn't it? تو فائر ہمارے کام کی چیز ہے یا نہیں ہے؟ جی ہماری کام کی چیز ہے. ہاں, آلسو فائر کین کاز ڈسٹرکشن, یہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے برابر جب کہیں آگ لگ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل ایسا دیا ہم کو which is source of light and heat and warmth. So what does Allah Ta'ala say? That with this example, Allah Ta'ala is making it very simple for us to understand, ہے نا, یہ ایگزامپل کے ساتھ. ابھی ایگزامپل منافق کا کیسے ہے؟ ہاں, کمنگ بیک ٹو دی آیت, کائنڈلی شیئر دی آیت شمیم. ہاں, تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ
मदीना का माहौल है, हाँ मदीना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना आए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम migrated from Makkah to Medina. Turn your phones horizontally so you can see the ayat clearly. हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके कहाँ से कहाँ आए? From Makkah to Medina. Makkah to Medina. So in Medina now, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brought the noor of Islam, the noor of Quran, right? So it was as if he kindled the fire. ये ऐसे था जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस्लाम की शमा जलाई. उर्दू वाले समझते इस्लाम की शमा सुलगाई. And with this torch of Quran बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल करने लगे. तो there were some people जिनका ईमान कच्चा था, बट वो भी इस्लाम की ये लाइट चमक दमक देख कर वो भी इस्लाम कबूल कर लिए. They came into the fold of Islam with their lip service. जबानी तौर पर उन्होंने क्या कह दिया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. But lip service is not enough, right? So they embraced Islam temporarily, outwardly. ये मुनाफिकत है ना कि जबान से कह दिया बट दिल में ईमान नहीं था. दिल में ईमान कैसे नहीं था ये सारी आयतों से हमने देखा. तो बिकॉज ऑफ देयर डबल फेस वो किसको मालूम था कि दिल में ईमान है या नहीं? वो किसको मालूम है? बताओ. अल्लाह सुब्हानहू व तआला. Yes, only Allah knows. Only Allah knows कि किसके दिल में ईमान है और किसके नहीं है. तो अल्लाह ताला ने क्या किया? नाउ अभी देखिए ये जो मिसाल हमने देखी, अल्लाह ताला ने वो आग नहीं बुझा दी, बराबर? क्या अल्लाह ने वो आग बुझा दी, इस्लाम खत्म कर दिया? नो. अल्लाह ताला ने उन मुनाफिकों के आंखों का नूर छीन लिया. ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम. Allah snatched their power of vision. अब क्या हो गया कि उनके आंखों का नूर चला गया, यानी क्या वो सब के सब अंधे हो गए? नो. उनके अंदर इस्लाम को पहचानने की जो हिदायत थी, तौफीक थी, गाइडेंस थी, वो अल्लाह ने छीन ली. गॉट इट? व्हाई? बिकॉज उनको नहीं चाहिए था. अल्लाह ने उनके दिलों का हाल देख लिया कि ये तो धोखेबाज लोग हैं, तो अल्लाह को भी धोखेबाज लोग नहीं पसंद. यू टेल मी, इफ आपके घर में आपकी एक दोस्त या कोई पड़ोसी है, वो आती है आपके पास एंड शी टेल्स यू कि मैं तो तेरी दोस्त हूँ, मैं तेरी दोस्त हूँ, बट यू नो इन योर हार्ट कि ये है ना सिर्फ झूठ बोल रही है, क्योंकि उसके अमल आप देखते हो. वो बाहर आपके बारे में गॉसिप करती है, वो आपके बारे में बुरी बातें फैलाती है और आपको पता चल गया. तो यू नो कि वो आपकी दोस्त नहीं है, बट वो आपसे जब आके रोज कहती है कि तू मेरी दोस्त है, तो क्या आपको वो अच्छी लगती है? नहीं बाजी, and you will not believe in her and keep her away from us. Yes, you will not trust her and you will keep her away from you. फिर आपके कोई सीक्रेट्स आप उसके साथ शेयर करोगे, उस पे भरोसा करोगे, ट्रस्ट करोगे? बिल्कुल नहीं. हाँ. तो अल्लाह सुब्हानहू ताला जो दिलों का हाल जानता है, वो तो जानता है ना कि दिल में ये मुनाफिक धोखेबाज है, इसके दिल में ईमान नहीं. तो क्या अल्लाह ताला फिर भी जबरदस्ती उसको हिदायत देंगे? नहीं देंगे. अल्लाह किसी को भी जबरदस्ती नहीं करते इस्लाम में. इसीलिए अल्लाह ने उनकी ये बसारत छीन ली. गॉट इट? तो अल्लाह ने उन पर कोई जुल्म किया, कोई नाइंसाफी की? बिल्कुल नहीं बाजी. बिल्कुल नहीं. गॉट इट? फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ने छोड़ दिया उनको. वतरकहुम, उर्दू वाले तरका समझते हैं छोड़ देना. किसको? मुनाफिकों को. फी जुलुमातिन, अंधेरों में छोड़ दिया. नाउ यू हैव टू मेक अ नोट. जुलुमातिन क्या है? लिख लीजिए आप. जुलुमातिन इज डार्कनेस. एक तो होता है रात का अंधेरा, ओके,
اور دوسرا یہاں پر جو ہے وہ منافقت کا اندھیرا. There are many points. منافقت کا اندھیرا, جہالت کا اندھیرا, the ignorance. بریکٹ میں لکھیں گے no knowledge about Allah. They have no knowledge about Allah, no knowledge about Islam. Next point, confusion, cheating, and kufr, اور کفر last. تو یہ سارے اندھیروں میں اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. تو اب کیا ہو گیا؟ they are again confused, ever confused. They don't know what is right, what is wrong. اور guidance بھی نہیں ملی. تو پھر لا یبصرون, they cannot see. What they cannot see? They cannot see the right path. جو صراط مستقیم ہم نے مانگے نا اللہ سے سورہ فاتحہ میں, اب ہدایت ہی چھین لی گئی, اندر کی بصیرت چھین لی گئی, تو کیا ان کو صراط مستقیم نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا. یو سی کہ باہر اگر میری آنکھیں صحیح بھی ہے, لیکن اگر باہر ماحول میں اندھیرا ہے, if there is darkness in the ماحول, تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. برابر؟ تو ویسے ہی ہوتا ہے ایک اندر کی ویژن. اگر اندر میرے ایمان نہیں ہے تو آپ کتنا ہی قرآن پڑھو, سنو, یا کوئی آپ کو سنائے, آپ پر اس کا اثر نہیں ہوگا جب تک اندر ایمان کا نور نہ ہو. So to get the right guidance, you need the noor of ایمان. Got it? تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ made them in such a condition, such darkness, کہ وہ بہرے, اندھے اور گونگے ہو گئے. اب لوٹنے کی کوئی جگہ نہیں. What is this بہرے, اندھے, گونگے؟ کیا سچ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا, بہرا, گونگا کر دیا؟ No. What is this? یہ ہے, these three are the sense organs of our body. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, شمیم I have shared something with you کہ جو قرآن سنتے ہیں ان پر کیا اثر ہوتا ہے. Kindly share that. تو جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں, دیکھیے ابھی آپ سب کے ہاتھ میں قرآن ہے یا نہیں؟ Tell me how many of you have Quran in your hand right now? How many of you have Quran? Please raise your hands. It is very important. From today's ayat we understand, آج کی آیت سے, کہ کیا ہم اندھے, بہرے, گونگے بننا چاہتے ہیں؟ اگر ہمارے ہاتھ میں ابھی قرآن نہیں ہے تو پھر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. تو ہمارا ایک سینس آرگن کام نہیں کر رہا ہے. These are receptors to understand Quran. When I am looking at Quran, through my eyes also I am getting guidance. It is touching my heart and my brain. میں سن رہی ہوں, آپ لوگ سب سن رہے ہو میں جو بول رہی ہوں. تو ہم جب قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں تو وہ کہاں پہنچتی ہے؟ It touches your heart and your brain. And when you also repeat it, زبان سے ہم اس کو پڑھتے ہیں, تبھی بھی اس کا اثر ہمارے دل اور دماغ پہ ہوتا ہے. اور اس طرح ہمیں ملتی ہے اللہ کی خاص ہدایت. تو ہمارے کان, آنکھ اور زبان, اس کو ہمیں ایکٹیو کرنا ہے انشاءاللہ. اور اگر ایکٹیو نہیں کرتے وتھ قرآن تو پھر ہدایت ملنے کے ہم نے دروازے بند کر دیے. اور یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دروازے یہ تینوں بند کر دیے ہیں. پھر نہ وہ سن سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں. کیا؟ حق. اب دیکھیے what happened. We were talking about مدینہ, کی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور یہ جن لوگوں کی منافقت اللہ تعالیٰ نے کھول دی, ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہی بلائیں گے اسلام کی طرف, کیا ان تک آواز پہنچے گی؟ Will they be able to hear it? No, Baji. No. If they want help, will they be able to call upon Allah or Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
they have not got the hidayat, Baji, so they cannot. So they will not fall. And will they be able to see the straight path? उनको सीधा रास्ता नजर आएगा? नहीं, उनको नहीं दिखाई देगा बाजी. तो फिर वो कैसे अल्लाह के पास लौट सकते हैं? फिर वो अल्लाह के पास लौटेंगे ही कैसे? They cannot return to Allah because they are on the wrong path. I will give another example. Have you ever seen anyone who is crossing road? Who is crossing a road? कोई रोड क्रॉस कर रहा है, अगर वो गूंगा, बहरा और अंधा हो तो वो रोड कैसे क्रॉस करेगा? एक तो उसे पता ही नहीं रास्ता किधर है, उसको जाना कहाँ है. अगर गाड़ी आ रही है और हॉर्न बज भी रहा है, will that person be able to hear horn or any danger? And will he be able to call out for help? No, he cannot. तो उसके लिए क्या है फिर? How will he cross the road? Will he be able to? Not on his own. Not on his own. तो ये he is in complete danger, right? Yes, Baji. हाँ, वैसे ही होगा वो इंसान complete danger में, and then where will he fall into? Into the hellfire, because he's lost his track and he's lost all his senses. Got it? ये अल्लाह ताला ने हमको मिसाल बताई है ऐसे मुनाफिकों की जिनका ईमान बिल्कुल कच्चा है. इनको कहते हैं एतकादी मुनाफिक. हमने शुरू में पढ़े देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मुनाफिक, एतकादी मुनाफिक एंड द अदर वंस आर अमली मुनाफिक. उसकी नेक्स्ट मिसाल हम पढ़ेंगे. हाँ, सी ये कुरान पाक की आयत है ऑन द स्क्रीन. एंड व्हेन दे हियर, and when they hear what has been revealed to the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you will see their eyes overflowing with tears because of what they have recognized of the truth. They say, our Lord, we have believed, so register us among the witnesses. क्या है इस आयत में कि जब वो कुरान की आयतें सुनते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती है, तो उनके आंखों से, अभी कुरान कहाँ से सुना उन्होंने? कानों से. हाँ, कुरान कानों से सुना तो उनके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और उनका दिल पहचान जाता है कि ये सच है, ये कुरान सच्ची किताब है. और फिर वो अपनी जबान से कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान लाए और तू लिख ले हमें गवाहों में से कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा ही हमारे रसूल भी है और अल्लाह के बंदे भी. ये समझ में आया? इसमें क्या क्या चीज का जिक्र हुआ? कुरान किससे सुना? सुरैया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से. Yes, Shamim. Let Suraya also speak. Suraya is there with us. हाँ सुरैया, बोलो. कुरान ये जो मैं अभी पढ़ी आपके लिए स्क्रीन पर, काइंडली कीप इट ऑन द स्क्रीन शमीम. हाँ, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें पढ़ते थे तो सहाबा इकराम उसको किससे सुनते थे? अपने कानों से सुनते थे, सेंस होता, कानों से सुनते थे. और आंसू कहाँ से बहते थे? आंखों से. आंखों से. और वो जबान से क्या बोलते थे? कि ये कुरान सच्ची किताब है. सच्ची किताब है, जीवन है ना? तो आप जी. देखिए ये असर, ये कुरान का असर कहाँ कहाँ होता है. देखो, इससे बताओ मुझे कौन कौन सी चीज पर कुरान का असर हुआ? बाजी कान से, आंखों हाँ, से और हाँ, दिल और फिर जबान बोली. जबान राइट? से. जी. यस, अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये है कुरान का असर. दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ कुरान अपॉन आवर एंटायर बीइंग. आईज, ears, tongue, heart, brain. It touches everything.
اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ سب کچھ کلوز کر دیا بیکاز آف دا ویکسٹ ایمان, بیکاز آف دا چیٹنگ. گاٹ اٹ؟ تو ہمیں کیا مورل ملا ہے کہ ہم کو اپنے ایمان کو بالکل اسٹرانگ بنانا ہے. وی ول ہیو ٹو اسٹرینگدن آور ایمان, ادروائز یہی حال ہوگا. اللہ اکبر. انشاءاللہ. So this was one example. Another example is in ayat number 19. Shamim, kindly share ayat number 19. آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ہم کو ایک اور مثال سے سمجھا رہے. ابھی یہ والا ایگزامپل سمجھ آیا فائر کا, آگ کا. اوکے, ابھی دوسرا ایگزامپل ہے بارش کا. بارش کس نے دیکھی اور کس نے نہیں دیکھی؟ کیا کوئی ہے جس نے بارش نہیں دیکھی آج دن تک؟ اینی بڑی؟ بارش کا پانی, اگر کسی نے بارش نہیں دیکھی ہے تو ہاتھ اوپر کر دو. ہاں, کوئی بھی نہیں ہے, الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مثالیں ہوتی ہے, ایگزامپلس, کہ ہر ایک نے اسے دیکھا ہے. ہاں, تو اب کیسے سمجھ آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تو پھر جیسے کہ تیز بارش آسمان سے, وٹ ٹو وٹ کرتے ہم لوگ, میں آپ کو تھوڑا سا ریفرنس دے دوں, پھر وٹ ٹو وٹ کرتے ہیں. تو بارش کہاں سے آتی ہے وہ بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دی. تیز بارش آسمان سے جب ہوتی ہے, اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ظلماتن, گھنے اندھیرے. ہاں, بادل چھا جاتے, کالے کالے گھنے بادل. تو گھنے کالے بادل تو اندھیرا ہو گیا. اور کیا ہوتا ہے؟ رعدن و برقن, بجلی چمکتی ہے اور کڑک کی آواز آتی ہے نا, کیسے زور سے بجلی کے دھڑکنے کی بھی آواز آتی ہے, کڑکنے کی سوری, اور چمکنے کی. اور پھر اس کے بعد تیز بارش ہوتی ہے. تو بارش آسمان سے آتی ہے. ڈو یو نو رین واٹر از دا پیورسٹ فارم آف واٹر. اور بارش کے پانی کے بغیر زندگی کیسی ہو؟ اٹ از دا necessity of life. برابر, rain water is the source of life and it is the purest and it comes from the sky. اور کون سی چیز آسمان سے اللہ نے نازل فرمائی؟ وہ ہے قرآن. قرآن بھی کہاں سے آیا؟ آسمان سے. So the rain water is sent down from the sky. Quran was revealed from the sky. It is Allah's book. Quran is the purest form of guidance and rainwater is the purest form of water. Okay? رین واٹر, بارش کا پانی کہاں گرتا ہے؟ زمین پر. تو زمین کیا ہو جاتی ہے؟ اس کو ایبزارب کر لیتی ہے نا, زمین اس کو بالکل ایبزارب کر لیتی ہے اور پھر اس سے زمین لہلہا اٹھتی ہے اور اپنے بیسٹ فروٹس اگاتی ہے. ویسے ہی جب آسمان سے قرآن نازل ہوا تو وہ دلوں پر اثر کرتا ہے. ابھی ہم نے دیکھے, isn't it? It touches the heart. اور جس کا دل جتنا سافٹ ہوگا, جس کا ایمان جتنا پختہ ہوگا, تو وہ قرآن کا امپیکٹ اس کے دل پر اتنا زیادہ ہوگا. تو وہ کہاں نظر آئے گا؟ فروٹس کہاں نظر آئیں گے؟ اس کے عمل میں, ہے نا. تو یہ آیت عملی منافق کی آیت ہے کہ یہ منافق کیا کرتے ہیں. اب we will see the word to word, then we will understand انشاءاللہ. آیت نمبر 19 ہے یہ, 19 نمبر کی آیت. او یا, اور, انگلش میں اور, کو like means example. سویبم, a heavy rain من السماء, from the sky. فیہی, in the rain. He is for the rain. What is there in the rain? Zulumatun, darkness. There is darkness. Wara'adun, and thunder. Wabarakun, and lightning. پھر اردو میں بھی کریں گے انشاءاللہ. یجعلون, they put asabi'ahum, their fingertips.
انگلیوں کے پور. They put their fingertips فی آذانہم in their ears, کانوں میں. They put their fingers in their ears. Azan is for ears. من السوائکی. Why do they do that? From the lightning, because of the lightning. حذر الموت. They get the fear of death. They are fearful of death. Al-maut. Wallahu, and Allah, muhitun. Allah surrounds, encompasses, bil kafirin, such disbelievers. Allah encompasses such disbelievers. Kindly come up. اردو میں کریں گے انشاءاللہ. سیکنڈ مثال, او یا تو کو جیسے کی سیبن تیز بارش, من السمائی آسمان سے. دیکھیے السما میں آسمان ورڈ ہے, سما. فی ہی اس میں, ہی کس کے لیے؟ بارش کے لیے. وہ تیز بارش کی وجہ سے کیا ہے؟ ظلماتن اندھیرے, بادل. لکھ لیجئے ظلماتن اندھیرے, بادل, کالے بادل. ورعدن, وہ کا مطلب کیا ہے؟ اور. رعدن گرج, بجلی کی آواز جو ہوتی ہے نا کڑکنے کی, گرج. وبرقن, اور بجلی کی چمک, لائٹننگ. یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں بارش کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں کا حال کیا ہوتا ہے. وہ جو کچے ایمان والے ہوتے ہیں نا, وہ ڈرتے بھی بہت ہیں. تو یہ نارمل ہے, ہم سب بھی ڈر جاتے ہیں جب بجلی زور سے اس طرح کڑکتی ہے. لیکن منافقوں کا جو حال بتایا گیا ہے کہ بارش ہی نہیں, قرآن جب نازل ہوا نا آسمان سے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن, تو قرآن میں دونوں ٹائپ کی آیتیں ہیں. کچھ آسان بھی ہے اور کچھ مشکل بھی ہے. احکام, کمانڈمنٹس, کچھ حکم اللہ کے بہت آسان ہے تو وہ کر لیتے ہیں, اور کچھ حکم مشکل لگتے ہیں, ایسے لگتے ہیں جیسے کہ بجلی کڑک گرجی بہت زور سے, دھڑام کی آواز آئی. ویسے لگتا ہے منافقوں کو جب کوئی اللہ کا حکم ان کو بھاری لگتا ہے, مشکل لگتا ہے. تو مشکل حکم سن کر یجعلون, وہ ڈال دیتے ہیں, اصابعہم, ان کی انگلیاں. اصابع انگلیاں, فنگرز, ان کی اس میں ڈال دیتے ہیں. فی آذانہم, اپنے کانوں میں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زور کی بجلی کی آواز آئی کڑکنے کی, تو ہم لوگ بھی جب کبھی ڈر جاتے تو کیا کرتے, اپنے کانوں پہ یا تو ہاتھ رکھ لیتے یا انگلی کانوں میں ڈال دیتے. کیوں ڈالتے ہیں؟ من السوائکی, وہ بجلی زور کی کڑکنے سے. حذر الموت, موت کا ڈر ہو جاتا ہے, اتنی زور کی آواز. واللہ محیطم بالکافرین, اور اللہ گھیرنے والا ہے ایسے کافروں کو. Now, what is the example here? Example is that of rain water and Quran, both. دونوں آسمان سے آئی. یہ تو سمجھ میں آئی نا بات, کہ بارش بھی آسمان سے اور قرآن بھی آسمان سے. Got it, شمیم؟ جی باجی. ہاں. Now, قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو what happened initially مدینہ میں, جو آسان حکم تھے تو وہ ان پر عمل کرنا ایزی ہو گیا, یا عمل کی بات ہو رہی ہے. لیکن جب 2 ہجری میں, in the second year, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had to take his army for غزوہ بدر, for the battle of Badr. It was inevitable, it was not planned, but دشمن حملہ کر رہا ہے تو دشمن کو جواب تو دینا ہی پڑے گا. So now how difficult it was نا, suddenly آپ کو جنگ کے لیے جانا ہے, یعنی جان کی قربانی, anything can happen in the battlefield. So it was a difficult order, no doubt.
تو یہ منافقت کھل گئی نا کہ بابا یہ کیا ہے, یہ اسلام قبول کرنے کا اتنا بڑا نقصان, ہم کو ابھی جنگ میں جانا پڑے گا. we'll have to fight in the battlefield and the result could be anything. I may die. اب اگر میں مر گیا تو ختم ہو گئی لائف. تو یہی بات ہے یہاں پر کہ موت کے ڈر سے وہ لوگ کیا کیے, اپنی آنکھوں میں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیے. That means they did not want to follow. Got it? اسلام تو قبول کر لیا بٹ اس کے احکام کو فالو کرنا مشکل ہونے لگا, موت کا ڈر ہو گیا, تو پھر وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. This was their hypocrisy. یہ ہے عمل کی منافقت. اس کے بارے میں ہمیں حدیث بھی ملتی ہے. شمیم کائنڈلی شیئر وہ نماز والی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کو 2 نمازیں بہت بھاری لگتی ہے. کون سی 2 نمازیں؟ فجر اور عشاء. صلاۃ العشاء and صلاۃ الفجر both are very difficult for a munafiq. Kindly share it, Shamim. ہاں سی یہ صحیح البخاری کی روایت ہے. No prayer is heavier upon the hypocrites than the Fajr and the Isha prayers. کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. So kindly repeat this, Shamim. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, no prayer is heavier upon the hypocrites than the Fajr and the Isha prayers. What does this mean? کہ منافقوں کے لیے فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے. ہاں کیوں ایسا؟ باقی نمازوں کا نہیں آیا, اس کا ہی کیوں آیا ایسا؟ فجر اور عشاء. ہاں جی, فجر میں ہم لوگوں کو نیند میں سے جاگنا پڑتا ہے شاید اسی لیے. ہاں you're اور right. عشاء is a very long prayer, so maybe that's why. Yeah, or you are tired throughout the day, or پھر اب رات میں you're feeling so tired you want to just go and sleep. And you know nowadays here in London and UK the Isha prayer is at 11:30 and the Fajr prayer is at 2 o'clock midnight. Isha at 11:30, Fajr at 2 o'clock at night. Can you imagine? So, and this is one more hadith here. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the most difficult salah for the munafiqeen is Isha and Fajr. Had they known the rewards for them, they would have attended them even if they had to crawl on their knees. کہ اگر منافقین کو فجر اور عشاء کی نماز کا ریوارڈ, اس کا اجر پتہ چل جائے تو وہ اپنے گھٹنوں پر like a child they would crawl, but وہ نماز نہ چھوڑتے. Got it? تو اتنی امپورٹنس ہے یہ دونوں نمازوں کی, اس کے باوجود وہ نہیں پڑھتے, تو پھر یہ کیا ہے؟ منافقت ہے. Now we have to check ourselves. I have to check myself and you have to check yourself کہ ہمیں کیا ہمارے اندر یہ برائیاں ہے کہ جو اسلام میں ایزی لگتا ہے. Whatever we find easy to do in Islam, we do it. But 5 times namaz, oh, Zohar is okay, Asr is okay, Maghrib very good because short namaz. But Fajr and Isha, Allah Malik. جب اللہ ہدایت دے گا تب پڑھیں گے. These are our dialogues. See which category are we falling into. یا پھر کسی کو نماز ایزی لگتی ہے بٹ روزے ڈیفیکلٹ لگتے ہیں. Some people find fasting easier but zakat دینا بھاری پڑتا ہے because some are stingy people, they don't want to spend much. So everybody has their own weaknesses. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بتا رہے کہ once you are into Islam, you have to be disciplined. اللہ کا ہر حکم ماننا ہے, تبھی انشاءاللہ ہم متقی بنیں گے. اور اگر ایک حکم بھی چھوڑا تو it is a منافقت. So by
By choice, we are not to leave any of the orders of Allah, inshallah. تو یہاں پر عملی منافقت کی یہ آیت ہے. اس کو آگے کنٹینیو کیا اللہ تعالیٰ نے اور کیا فرمایا واللہ محیط بالکافرین. ابھی آیت منافقین کی ہے, کافر کہاں سے آ گئے؟ So Allah Ta'ala calls these munafiqeen as kafir in this ayat. Allah Ta'ala says that ایسے کافروں کو اللہ گھیر لیتا ہے اپنے گھیرے میں. They cannot escape. They cannot escape. اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اب آپ یہ سوچو کہ ایک کیٹیگری تھی متقی کی, سیکنڈ واز kafir, and third munafiq. Now Allah Ta'ala calls munafiq also kafir. That means because they were double standard, now Allah is catching them as double sinners. Munafiq bhi hai ye aur kafir bhi. Allahu Akbar, astaghfirullah. Double punishment, double sinners. Allah ہمیں ایسی منافقت سے بچائے. Then ayat 20 Allah Ta'ala says یقاد البرق, قریب ہے کہ بجلی, یختفو وہ اچک لے, یختفو وہ اچک لے, ابصارہم ان کی نگاہیں, کلما جب کبھی, اضاء لہم اس نے روشن کیا, لہم لیے ان کے, مشو وہ چلتے ہیں, فیہی اس میں. دیکھیں جب بادل بالکل کالے گھنے ہو جاتے ہیں, اندھیرا چھا جاتا ہے, پھر بجلی چمکتی ہے تو کچھ تھوڑا سا نظر آتا ہے, تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں. they move ahead, they can see the path. وَإِذَا أَظْلَمَ, اور جب وہ اندھیرا کر دیا جاتا ہے, جب اندھیرا ہو جاتا ہے, علیہم ان پر, قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, قوما word is they pause. اندھیرا ہو جاتا ہے, they stop there, they pause. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, وہ اور لو اگر, شاء چاہتا, اور اگر چاہتا اللہ, لَذَهَبَ بے شک وہ چھین لیتا, snatch کر لیتا, بِسَمْعِهِمْ ان کے کان, وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں, ان کی بصارت, vision. ان اللہ بے شک اللہ, علی کلی, علی means اوپر, کلی ہر ایک, شیئن چیز کے, قدیر ہے, قادر ہے. اللہ is capable and powerful upon everything. Nothing is impossible for Allah. Everything is in Allah's command and powers. کیا ہے اس آیت میں؟ شمیم تھوڑا اوپر چلے, پھر سے انگلش میں کریں گے انشاءاللہ. ہاں, یقادو آیت 20, it is near, very close, البرقو the lightning, یختفو it snatches away, ابصارہم their sight. When there is lightning, it flashes on the light that your vision is lost for some time, isn't it? When the lightning strikes, it is such a flash of light that the vision is lost for some time. Kullama, whenever, adaa lahum, it illuminates for them, mashaw fihi, they walk in that light. Wa idha azlama, and when there is darkness, alayhim, upon them, when there is darkness, andhera ho jata hai un par, qamu, they stand still, they are paused. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, and if Allah willed, this is very important, if Allah willed, Allah would surely snatch away their ears, means their hearing power, and their sight, their vision. Why? Because in Allah, Beshak Allah, indeed Allah is capable, powerful upon doing anything and everything. Nothing is impossible for Allah. For these ayat, you should just turn your mobile around so that you can see the ayat properly.
اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ جب آسان حکم ہوتے ہیں اسلام کے تو they follow it. When there are difficult orders, difficult commandments, like you have to go in the battlefield or you have to spend in the path of Allah, then they stop. Then they don't follow Allah's commandments. So what does Allah say? That if Allah willed, Allah would have snatched away their eyes and their ears. That means because थोड़े से जो अमल कर लेते हैं ना ये लोग, कि कभी कभी आसान ऑर्डर्स अल्लाह के पूरे कर लेते हैं, इसी वजह से अल्लाह ने इनको थोड़ा सा मौका दिया हुआ है. There is some hope, there is some chance कि ये लोग सुधर जाए. इसीलिए अल्लाह ने अभी तक छीना नहीं है इनकी कंप्लीट आंखें और कान, बिकॉज ये अमली मुनाफिक कभी कभी कुछ थोड़े अमल कर लेते हैं. आई थिंक मैं तो इसी कैटेगरी में आती हूँ. अपने आप को मैं चेक कर रही हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेनी टाइम्स देयर आर मेनी सच ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह की जिसको मैं नहीं कर सकती हूँ पूरा, मुझसे नहीं हो पाता है, इतने कमजोर हूँ मैं. तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने अभी तक छीना नहीं है मुझसे और वो मुझे मौका दे रहा है कि हो सकता है कि ये सुधर जाए. तो अल्लाह का शुक्र है ना कि अभी भी मौका मिला है. इंशाल्लाह आज तौबा कर लूँ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और आज मैं फिर से कंप्लीटली अल्लाह के ऑर्डर्स आज से मानना शुरू कर दूं. तो there is a chance कि अभी भी I can come in the category of मुत्तकी. अदरवाइज मुनाफिकों का जो हाल है वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे. See, we will see here. हाँ, can you see this, Shamim? In the Quran, Allah Ta'ala says, surely Allah will gather together the hypocrites and the unbelievers all in hell. Can you see the hellfire? जी बाजी. What does Allah say? कौन कौन जाएगा hellfire में? काफिर और मुनाफिक. Yes, the hypocrites and the unbelievers. काफिर और मुनाफिक जहन्नम के आग में जलेंगे. तो हमें अल्लाह से तौबा करनी है. अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार. और आई होप ये दोनों पैराबल्स, ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझ आए हो. अभी आप लोग अपने कुछ रिफ्लेक्शन शेयर करें कि आज हमने क्या सीखा और मुझे क्या करना है. मैं आज से क्या करूंगी इंशाल्लाह. ओके, वी स्टार्ट विथ शमीम, सुरैया, निशात, क्विक. बाजी हमें अपने आप को चेक करना है कि कहीं हमारे में मुनाफिक के कुछ क्वालिटीज ना आ जाए. बिकॉज वी फील दैट वी आर इन द. जी मुझे मुझे ये चेक करना है कि मुझ में कुछ मुनाफिक के क्वालिटीज तो नहीं, जैसे कि मैं फजर और ईशा पढ़ रही हूँ कि नहीं. दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. वेरी गुड, राइट. यस निशात, quick. Assalamu alaikum baji. Actually everybody is, I mean including me, finds praying Isha and Fajr very difficult. Allah humko hidayat de, because it's like a reminder and a, like, you know, a strong reminder that, you know, we have to be like more particular about, you know, bhari na kare, pehle waqt mein padh kar khatam kare inshallah. So this is a correction I'll have to do inshallah. Baji, no sound. We can't hear you. Ma'am, you're muted. Yes, thank you beta. I had lost network for a few seconds. अच्छा, हुस्ना बाजी and सुरैया. जी मैं बोलती हूँ हुस्ना. अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी मिसालें दी है ना. जैसे बारिश की मिसाल दी है कि आसमान से जब वाकई में जब आसमान से थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, तो हम लोग डर के मारे क्या करते हैं, फौरन उंगली हम लोग भी करते हैं ना. तो अल्लाह ताला ने उसके
دعا سکھائیے کہ ہم لوگ فوراً اللہ اکبر بول دیں کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے کہ وہی ہمیں بچا سکتا ہے اس میں سے. تو یہ ہم لوگوں کو کتنی اچھی اچھی باتیں اللہ تعالیٰ ہم کو مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری ہر آیت ہمارے سینے میں اترے اور ہم اس کو اپنی قرآن کی آنکھوں سے ہی ہم کو نظر آئے سب کچھ. الحمدللہ. Yes, alhamdulillah. Jazakallah khair, Abaji. And who else would like to share? Suraya? I have unmuted few people. آپ لوگ unmute کیجئے. سوریا, come on. اور کون ہے ہاتھ اوپر کرے quick. آفرین, would you like to share? فرا, پروین. Yeah, assalamu alaikum baji. وعلیکم السلام. I'm sure I'm a munafiqin, and glad you explained that Allah has still given one more chance because He has not snatched my senses. So Alhamdulillah. I should try and improve on this. Inshallah. Yes, inshallah. Yes, Afra. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی باجی, میں نے یہ منافقوں کی جو آپ بول رہے نا فجر اور عشاء, تو میں کسی بیان میں سنی شاید کہ عصر کی نماز سنی تھی میں. عصر کی نماز کے بارے میں ایسے آتا ہے کہ جس نے اپنی عصر کی نماز چھوڑی اس کا گھر اس کے گھر والوں سمیت جل گیا. وہ یہ سمجھ جائے کہ اس کا گھر والوں سمیت جل گیا. اور فجر اور عشاء کے بارے میں آتا ہے یہ منافقوں کے لیے بہت بھاری ہے. یس راشدہ پا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ باجی وعلیکم آپ السلام. منافقت جو بتائے نا باجی, اس میں ہمارے میں بھی کچھ نہ کچھ عملی منافقت ابھی بھی ہے. ایک چانس دے رہا اللہ تعالیٰ. جیسے ہے نا, اب خرچنے کی باری آتی نا, جہاد تو ہم لوگوں کو کرنا ہے ویسے تو نہیں ہے, لیکن جب خرچ بات آتی تو ہمارا دل ذرا چھوٹا ہو جاتا. دوسرے آسان ہم عمل کرتے آ رہے, لیکن اس میں ذرا اچھے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے, ہمارے دل کو کشادہ کرے. دعا کریے آپ بھی. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو. آج بھی موجود ہے, ایسا لگا بہت اچھا. وہ مثال میں بہت وقت سوچی تھی مثالیں کیوں ہیں, آج بہترین انداز میں سمجھے آپ. میں نوٹ کر کے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. تزین, پرویز, الماس. یس تزین, انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں اللہ کا ہر حکم مانوں گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ انشاءاللہ. یس. ہما. یس ہما. ہما, I cannot hear you. There is some disturbance. اور کسی کو شیئر کرنا ہے کوئکلی ہاتھ اوپر کرے, ادروائز پھر ہم دعا پڑھتے ہیں. چلیے ہم سب مل کے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کل ٹیوزڈے کو ہم پھر سے آگے کی آیتیں پڑھیں گے, اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. May Allah bless all of my dear sisters who have joined. May Allah accept all your du'as. May Allah have mercy on our parents and our children and upon our teachers. اور ہم یہ دعا کر لیتے, اللہم طہر قلبی من النفاقی, اللہم طہر قلبی من النفاقی, اللہم طہر قلبی من النفاقی. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے, ہمارے دلوں میں سے منافقت نکال دے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ
کل ہم لوگ آگے کی آیتیں کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. A special thanks to all my dear co-hosts and all my Sabir listeners.